چلیے، بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم ثبت جنانی و ادر الحق علی لسانی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورۃ الفتح ہے، اور اس کا نام سورۃ الفتح ہی احادیث میں اور آثار وغیرہ میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے یہ 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے، تاہم یہ حدیبیہ کے مقام سے واپس آتے ہوئے، حدیبیہ جو کہ مکہ کے بالکل قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے واپس مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جو رات کے وقت میں نازل ہوا ہے، رات کے وقت میں نازل ہوا ہے، رات کو نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ سورت کے نام کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے، سورت کا جو وقت نزول ہے اس کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ باقی سورت کی جو فضیلت ہے، اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کئی احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے حوالے سے اس سورت کی فضیلت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے پس منظر کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی القعدہ کے مہینے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ لوگوں کو روک دیا گیا، اور جو کفار تھے قریش تھے، انہوں نے آپ لوگوں کو عمرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صحابہ کو یہ بتا چکے تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ احرام کی حالت میں عمرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو جب یہاں پر مسلمانوں کو طواف سے روک دیا گیا، عمرے سے روک دیا گیا، تو یہ چیز مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری تھی، یہ چیز مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث تھی، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے تھے اس وجہ سے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی روشنی میں ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، تو اب ہمیں روک دیا گیا ہے اور ہم ایک عرصے سے، ایک مدت سے بیت اللہ سے دور ہیں، اور عمرہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، تو ہمیں جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وجہ سے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلنے کی وجہ سے اپنے صحابہ سے جو ہے وہ بیعت لی، موت پر، قتال پر بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس صورت کے اندر ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ موجود تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ موت تک لڑنے کی بیعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے یہ بیعت لے لی اور کفار کو یہ خبر ہوئی تو وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کریں اور کوئی وفد بھیجیں اور کچھ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مختلف افراد کو وہ بھیجتے رہے، یہاں تک کہ پھر سہیل بن عمر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تفصیلات طے ہوئیں، اور وہ جو تفصیلات طے ہوئیں، وہ جو شرائط قبول کی گئیں، وہ جو وہ یعنی کہ جن شرائط پر وہ صلح طے ہوئی، اس کے اندر بظاہر مسلمانوں کے لیے کمزوری کا پہلو تھا۔ بظاہر اس کے اندر یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ذلت اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ باتیں شامل تھیں کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگ اس سال واپس چلے جائیں گے اور پھر اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، عمرۃ القضاء جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ اگلے سال جو عمرہ ہوگا وہ آپ لوگ اس میں جو ہے وہ بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، ہتھیاروں کے بغیر مکہ میں داخل ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی شرائط تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس طرح کی شرائط کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبول کر لیا اور اس کے بدلے جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے، تو صحابہ کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ بہت شاق گزری۔ ہاں، صحابہ کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی بھاری تھی، اور خاص طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف، وہ انہوں نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتہموا انفسکم، اے لوگو اپنی رائے کو غلط سمجھا کرو، اپنی رائے پر تہمت لگایا کرو، یعنی کہ تمہیں جو بات محسوس ہو رہی ہو، تمہیں خود جو بات سمجھ آ رہی ہو، اس کے اوپر اس کے بارے میں غلط ہونے کا جو ہے نا وہ رکھا کرو، گمان رکھا کرو، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، ہم حدیبیہ کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ہم جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کر لیا تھا ہم نے کہ ہم جنگ کریں گے۔ پھر جو بھی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے السنا علی الحق وہم علی باطل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ ہمارے مخالفین باطل پر ہیں؟ فقال بلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں نہیں، بات ایسی ہی ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے الیس قتلانا فی الجنۃ وقتلاہم فی النار، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتولین دوزخ میں اور آگ میں جائیں گے؟ قال بلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فعلی ما نعطی الدنیۃ فی دیننا، اچھا پھر اگر ایسا ہے، اگر ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، اگر ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے، ان کے مقتولین دوزخ میں جائیں گے، تو ہم اپنے دین کے بارے میں یہ ایسی شرائط کیوں قبول کریں کہ جن میں بظاہر ہماری ذلت ہے، جن میں ہماری کمزوری ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند ہیں، ہمارا بندہ اگر ان کے پاس جائے گا تو وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اس سال بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ جائیں؟ ہاں، اب جو ہے وہ ہم یہاں تک سفر کر کے آئے ہیں تو بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ جائیں گے، تو یہ تو جو ہے وہ ذلت ہے، یہ تو بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ انسان گویا کہ مسلمان جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یضیعنا اللہ ابدا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو بہرحال اس سارے معاملے کے بعد جب مسلمان حدیبیہ کے مقام سے واپس جا رہے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کی، کچھ پوچھا رات کے وقت سفر میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، اور جب 3 مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور اپنی سواری کو دور کر لیا اور قافلے سے آگے جو ہے وہ چلے گئے، قافلہ چل رہا تھا، قافلے سے آگے جو ہے وہ چلے گئے اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، یا اس طرح
کہ تو نے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا ہے، 3 مرتبہ تو نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، تو تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو سوال کرتا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن نہ اتر آئے، یعنی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ پریشان کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات نازل کر دے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد مجھے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی کہ وہ میرا نام لے کر پکار رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے بلا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ بس کام خراب ہو گیا، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ تو کہتے ہیں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ پر آج رات ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ مجھے تمام دنیا سے بڑھ کر جو ہے وہ صورت محبوب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کی تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ صورت مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، یہ صورت مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے، یہ اس صورت کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صورت بہت محبوب تھی۔ اور انشاءاللہ یہ صورت ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر جو مضمون ہے، اس صورت کا جو مضمون ہے وہ واقعی دل کو خوش کر دینے والا، ایمان والوں کے سینے کو ٹھنڈا کرنے والا مضمون ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ اس مضمون کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جو تناظر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ کانٹیکسٹ، وہ سیاق و سباق، وہ پس منظر کہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کفار سے جو شرائط طے کی ہیں یا جو شرائط ہم نے قبول کی ہیں، وہ شرائط جو ہے وہ تو ذلت والی شرائط ہیں، اور انسان جب ذہنی طور پر کسی چیز کا ارادہ کر چکا ہو اور پھر اچانک اس کو کینسل کرنا پڑ جائے، انسان کو اچانک جو ہے وہ اس چیز کو ملتوی کرنا پڑ جائے، تو یہ چیز بذات خود انسان کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ اس کے لیے منفی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اس کا انسان کے دل پر۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، میں نے خواب دیکھا ہے، تو اب ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیسے جا رہے ہیں؟ اس طرح کی تمام چیزوں کے تناظر میں جب آپ اس صورت کے مضامین کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس صورت کی اتنی بڑی حیثیت جو ہے وہ کیوں تھی۔ یہ صورت جو ہے وہ اتنا بڑا اتنی زیادہ خوشخبری اور اتنی زیادہ بشارت اور اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت سے کیوں تھی۔ تو بہرحال اس صورت کے پس منظر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حدیبیہ سے واپسی پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ باقی اس صورت کا جو پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت ہے وہ کئی اعتبار سے دونوں صورتوں میں مناسبت ہے۔ آسان بات تو یہ ہے، بالکل آسان سی بات، سادہ سی بات، وہ تو یہ ہے کہ پچھلی صورت میں قتال کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، کافروں سے ٹکرانے کا حکم دیا، اب اس صورت کے اندر فتح اور نصرت کی بشارت اور خوشخبری ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب قتال کرو گے، جنگ کرو گے، کافروں سے ٹکراؤ گے، ایمان اور عمل صالح کی شرط کو پورا کر دو گے اور ان صفات سے اپنے آپ کو بچا لو گے جو صفات اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت دے گا۔ یہ بالکل واضح سا ربط ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طرح سے ربط ہے۔ ایک بات جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھیں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو اس دورے میں، نہیں تو شاید پچھلے دوروں میں ذکر کی ہو۔ یہ جو صورتوں کا باہمی ربط ہوتا ہے نا، صورتوں کا باہمی ربط یا آیات کا باہمی ربط، یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ 2 لوگ یا 3 لوگ یا 4 لوگ، مختلف لوگوں سے میری مراد مفسرین ہیں، وہ کوئی سی 2 صورتوں کے درمیان مختلف ربط بیان کریں۔ ایک شخص کہے کہ ان 2 صورتوں کے درمیان یہ تعلق ہے، دوسرا کہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان یہ تعلق ہے، تیسرا کہے کہ نہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان یہ ربط ہے اور یہ مناسبت ہے۔
تو اس میں کسی ایک پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے، کسی ایک پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ جہاں تک انسان کا علم پہنچتا ہے، جو انسان کو محسوس ہوتا ہے، جو اس کے نزدیک راجح ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ترجیح دے دیتا ہے۔ تو اس میں یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کا ربط جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے، جبکہ میں نے فلاں فلاں جگہ پر کچھ اور پڑھا ہے، یا میں نے فلاں فلاں شخص سے کچھ اور سنا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ صورتوں کے ربط کے حوالے سے یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ ایک ربط تو میں نے یہ بیان کیا کہ پچھلی صورت کے اندر جہاد اور قتال کا تذکرہ ہوا، اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ فتح اور نصرت کی بشارتیں ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کامیابی ہوگی، کامیابی کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی صورت کے اندر کہا تھا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد کی آیت نمبر 35 کے اندر یہ کہا تھا کہ تم نے جو ہے وہ صلح میں پہل نہیں کرنی، صلح میں پہل نہیں کرنی۔ لیکن جب یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح میں کفار کی طرف سے پہل ہو تو ہاں تم صلح کر بھی سکتے ہو۔ اگر کفار کی طرف سے صلح میں پہل ہو تو متعین وقت کے لیے، متعین مدت کے لیے، محدود وقت کے لیے جو ہے وہ کفار کے ساتھ صلح کی بھی جا سکتی ہے، اگر اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی مصلحت ہو، اور یہ ممکن ہو کہ اس کے ذریعے کفار کی شوکت اور کفار کی جو طاقت ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، تو یہ کام کیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی اعتبار سے ربط ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، پیچھے یہ ذکر کیا تھا پچھلی صورت میں، یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرے گا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ کرے گا صورت کے آخر میں۔ کئی اعتبار سے دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے وہ ربط اور تعلق ہے۔ ایک دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دی ہیں۔ اس صورت کا جو بنیادی دعویٰ ہے، صورت کا بنیادی دعویٰ یا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بہت ساری فتوحات، مختلف طرح کی فتوحات کی جو ہے وہ بشارت دے گا۔ مختلف طرح کی فتوحات، یعنی کہ فتوحات جو ہے وہ بعض اوقات فتوحات ہوتی ہیں عسکری فتوحات، بعض اوقات ہوتی ہیں وہ اخروی فتوحات، بعض اوقات ہوتی ہیں وہ ایمانی فتوحات۔ کئی طرح کی فتوحات کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بشارت دے گا، اور ان کے اسباب کو بیان کرے گا۔ فتوحات کو بھی ذکر کرے گا، ان فتوحات کے اسباب کو بھی بیان کرے گا، اور اسی طرح ان فتوحات پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے نتیجے میں جو چیزیں، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں دنیاوی نعمتوں کی صورت میں، اخروی نعمتوں کی صورت میں، یا ایمانی نعمتوں کی صورت میں، ان تمام چیزوں کو بیان کرے گا۔ البشارۃ بالفتوح الکثیرہ، بہت ساری فتوحات کی بشارت دے گا، اور پھر ان بشارتوں کے اسباب کو ذکر کرے گا کہ یہ بشارتیں جو ہے وہ کیوں ہیں، اور اسی طرح ان بشارتوں پر مرتب ہونے والی دنیاوی، دینی، اخروی، ایمانی، ہر طرح کی نعمتوں کو بھی ذکر کرے گا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ منافقین کا بھی خوب تذکرہ ہوگا، منافقین کا بھی خوب تذکرہ ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس جگہ پر بھی، جس صورت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، جس طرح سورہ احزاب میں بھی ہے، یہاں پر بھی سورہ فتح میں بھی، سورہ محمد میں بھی، پیچھے بھی گزرا ہے آل عمران میں، تو وہ تمام کے تمام جو سیاقات ہیں جہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر تذکرہ ہوا ہے، وہ تمام تر سیاقات، ان تمام جگہوں پر جو کانٹیکسٹ ہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہے، اور منافقین کو زجر ہر اس صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ ایک بڑا وصف ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاد اور قتال والے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے وہ باوجود اپنے رحمت ہونے کے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی کا یہ مظہر ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاد اور قتال والے نبی ہیں، اور بغیر جہاد اور قتال کے دنیا کے اندر رحمت جو ہے وہ متحقق نہیں ہو سکتی، رحمت پوری طرح جو ہے وہ قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک جو ہے وہ مسلمان قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس رحمت کو نافذ نہ کریں، کیونکہ دنیا کے اندر جو شر کی قوتیں ہیں، جو شریر لوگ ہیں، اور جو کفر کو پھیلانے والے لوگ ہیں، یا جو لوگ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں جو کہ رحمت کا دین ہے رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں، جب تک ان کو بذریعہ قوت مغلوب نہ کیا جائے، جب تک ان کی قوت کو اور ان کی شوکت کو اور ان کے طاقت کو جب تک قوت کے ذریعے توڑا نہیں جائے گا، تب تک اس دین کو جو کہ رحمت کا دین ہے، اس دین کی نشر و اشاعت ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد اور قتال کا نبی ہونا، اور آپ کا جو ہے وہ اپنے مخالفین کی قوت کو توڑنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت تب تک جو ہے وہ دنیا کے اندر متحقق ہی نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ مسلمان اپنے مخالفین کو، جو کہ اس دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس دین کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بذریعہ قوت ان کی قوت کو جو ہے وہ توڑنا دیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس صورت کے اندر ذکر ہوں گی، منافقین کا بھی تذکرہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی اس صورت کے اندر 2 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ صورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 17 تک ہے، اور پھر اس کے بعد لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے لے کر آگے تک، آخر تک دوسرا باب ہے۔ تو باقی تفاصیل انشاءاللہ صورت کے ضمن میں ہم جو ہے وہ ذکر ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آواز کا ذرا بتا دیں، آج آواز کچھ بہتر ہے یا کل کی طرح ہی ہے؟ آواز بہتر ہوئی ہے آج یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ پہلی بشارت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے بڑی واضح قسم کی فتح جو ہے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جمہور مفسرین کا یہی قول ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ زیادہ درست بات، زیادہ وہ بات جس پر اطمینان ہوتا ہے، وہی بات ہے جو کہ جمہور مفسرین کی بات ہے کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سارے ایسے مواقع میسر آ گئے کہ جن کے نتیجے میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا، اور وہ صحابہ جو کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ موت کی بیعت کر رہے تھے، وہی 2 سال بعد جو ہے وہ 10,000 کی تعداد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ یعنی کہ اتنی کثرت کے ساتھ جب مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ کفار کی طرف سے وہ امن میں ہو گئے معاہدے کی وجہ سے، جنگ بندی کی وجہ سے، اور کفار جو تھے، کفار کو آسانی کے ساتھ ان تک جو ہے وہ اسلام کی دعوت، دین کی دعوت پہنچانے کا موقع مل گیا، تو اس چیز کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ یعنی کہ امن میں چونکہ آ گئے، تو ان کی دعوت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی، ان کو موقع مل گیا قبائل تک پہنچنے کا، دین کی دعوت جو ہے وہ اس کو پہنچانے کا، نشر و اشاعت کا۔ اور ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو جو ہے وہ موقع مل گیا، موقع جو ہے وہ نصیب ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں اسلام کثرت سے جو ہے وہ پھیل گیا، اور جب 2 سال بعد مخالفین کی طرف سے، اس قبیلے کی طرف سے جو کہ قریش کا حلیف تھا، قریش کا ساتھی تھا، جب مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا گیا، تو مسلمانوں نے اس کو معاہدہ ختم ہونے کا اعلان تصور کیا، اور جو ہے وہ لشکر لے کر مکہ پر چڑھ دوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکہ کو بھی مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو یہ اتنی تیزی سے ہونے والا انتشار، دین کی اتنی تیزی سے ہونے والی تکمیل، اور وہ مکہ کے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹا دیا گیا تھا کہ نہیں بھائی ابھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور وہ مکہ کے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا محبوب تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 سال بعد ہی
اس مکہ کو بالکل پکے ہوئے پھل کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیا، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی بڑے مارکے کے فتح مکہ جو ہے وہ ہو گئی۔ تو یہ جو دین کا اتنی تیزی کے ساتھ اس کی تکمیل اور اس کی نشر و اشاعت کے اسباب، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ہے وہ ممکن بنائیں۔ تو اب دیکھیے بظاہر مسلمانوں کو کیا لگ رہا تھا، بظاہر مسلمانوں کے لیے اس صلح کی کیا حیثیت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ پہ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ بس اب ہم عمرہ کرنے کے بجائے واپس لوٹیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اٹھو اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ مونڈ دو، حلق کر لو۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ان میں سے کوئی اٹھا ہی نہیں اپنے بالوں کو مونڈنے کے لیے۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن وہ لوگ شوق میں تھے۔ ان لوگوں کے یہ ذہن میں ہی نہیں تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اور پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ اس امید میں تھے کہ شاید کوئی اور حکم نازل ہو جائے، شاید کوئی یعنی کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ صحابہ کی عام عادت تھی ہی نہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بال مونڈ دیں اور یہ جو ہے وہ حلق ہی نہیں کر رہے اور اپنے جانوروں کو ذبح ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ صحابہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بال مونڈ دیں اور یہ ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ خود اپنے بال مونڈیں باہر نکل کر، جب یہ آپ کو دیکھیں گے پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ بس اب کوئی اور امکان موجود نہیں ہے کہ کوئی اور حکم نازل ہوگا، کوئی اور تبدیلی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مونڈنے شروع کیے تو صحابہ کو یقین آ گیا کہ نہیں بس اب ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہے وہ کیا سمجھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ تو اس میں تو شکست ہے، یہ تو ہم نے کمزوری والی شرائط کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو کیا ہے، فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے واضح قسم کی فتح جو ہے وہ اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ پہلی بشارت ہے۔ اب اس بشارت کے عواقب ذکر کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بشارت کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فتح مبین آپ کو دے دی ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ دو مزید بشارتیں ذکر کرے گا ان آیات میں۔ پہلی بشارت تو یہ ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، یہ نتیجہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ انجام کے طور پر، عاقبت کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام گناہوں کو مٹا دے کہ جو ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ تیسری جو ہے وہ نعمت ہے، تیسری بشارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فتح آپ کو اسی لیے عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے۔ یہ جو دین کی نعمت ہے، یہ دین جو ہم نے نازل کیا ہے، اس نعمت کا اتمام کر دے، اس نعمت کو مکمل کر دے اس فتح کے ذریعے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم پر مزید مضبوطی سے جما دے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نصرت اور ایسی مدد آپ کی کرے کہ جو مدد اور جو نصرت انتہائی غلبے والی ہو، نصرًا عزیزا، کامل قسم کی غلبے والی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نصرت فرما دے۔ یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں کل جو ان آیات میں ذکر ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز تو فتح مبین ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مغفرت کاملہ نصیب کرنا چاہتا ہے، مغفرت کاملہ۔ اور مغفرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے، چاہے وہ کیسے بھی گناہوں پر ہو۔ یعنی کہ مغفرت ہمارے لیے
عام انسانوں کے لیے جو کہ انبیاء کے علاوہ ہیں، ان کے لیے یہ ان کے کبائر کی مغفرت ہے، کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہے، صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے، اور جو کمیاں، کوتاہیاں، قصور، خامیاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں جو کمی اور کوتاہی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے تو یہ مغفرت ہے۔ اور مغفرت جو ہے نا، یہ علی الاطلاق سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بندے پر، جو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ معروف سوال ہے، اور مفسرین کی لمبی چوڑی یہاں پر جو ہے وہ بات ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پچھلی صورت کے اندر بھی بات کی تھی۔ پچھلی صورت کے اندر بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ ذنوب سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے، انبیاء جو ہیں یہ تو معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معصوم ہونے کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ کبائر بھی اور صغائر بھی اور خلاف اولیٰ کام بھی، ان میں سے کسی چیز کا صدور، کسی بھی چیز کا صدور سرے سے انبیاء سے ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہے، انبیاء جو ہے وہ کبائر سے مطلقاً محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ البتہ ہم نے یہ خلاف اولیٰ امور اور صغائر جن کو کہتے ہیں خلاف اولیٰ امور، ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انبیاء اس پر جمے رہنے سے معصوم ہوتے ہیں، اس پر جمے رہنے سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء ایسی چیزوں کو تعمدن جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ جان بوجھ کر، نمبر ایک جان بوجھ کر نہیں کرتے، نمبر دو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے امور پر باقی بھی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے امور پر متنبع کر دیتا ہے، اور وہ استغفار کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس مغفرت کو طلب کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اونچے درجات جو ہے وہ عطا کرتا ہے، مزید اونچے درجات عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی کہ ایک یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ ایک ایسا فرد جو کہ بالکل گناہوں سے محفوظ ہو، گناہ نہ کرتا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جو کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جانے پر اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہو، اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہو، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہو، بعض اوقات یہ تائب شخص، یہ مستغفر شخص اس شخص سے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے درجات کے اعتبار سے، کہ جو شخص جو ہے وہ بالکل گناہ نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ استغفار کی عبادت، یہ اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے مدارج السالکین میں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور یہ گناہ اس کے حق میں نعمت بن جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کے بعد اس کو ایسی انکساری نصیب ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے، وہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے انکساری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ طاعت پر قائم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کر رہا، گناہ سے بچا ہوا ہے، اور نیکیاں کر رہا ہے، اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کے اس نیکی کے نتیجے میں اس کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ عجب اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ انسان کا نفس ہے نا، انسان کے نفس کے اندر جب وہ انسان کسی عمل پر جمع ہوتا ہے، کسی عمل پر کاربند ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان کے اندر ایک عجب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو انکساری ہوتی ہے نا، گناہ کے نتیجے میں جو انسان کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان نیکیاں کر کے اس انکساری سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کے حق میں یہ نعمت جو ہے، یعنی کہ یہ نیکی جو ہے، ایسے بندے کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو مغفرت ہے نا، مغفرت یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگر یہاں پر جو ہے وہ ذنوب سے مراد یہ چیزیں لے لی جائیں، خلاف اولیٰ امور یا وہ صغائر جو کہ بغیر تعمد کے، یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن کبھی جو ہے وہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جانا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور چیز زیادہ مناسب ہو، تو ہم نے جو ہے وہ
ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے مکمل طور پر بخش دیا ہے، آپ کو مغفرت تامہ جو ہے وہ نصیب کر دی ہے۔ یہ جو لام ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اسے کہتے ہیں لام عاقبت، لام عاقبت، یعنی کہ نتیجہ یہ نکلے گا اس فتح مبین کا جو ہم نے آپ کو دی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آپ کو کامل مغفرت نصیب کر دیں گے، کامل مغفرت ہم آپ کو عطا کر دیں گے اس فتح مبین کے بعد، نتیجہ یہ نکلے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب یہ فتح مبین ہو گئی، اسلام پھیل جائے گا، اسلام کی نشر و اشاعت ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کو جو ہے وہ لوگوں تک منتقل کر دیں گے، لوگ دین پر عمل کرنے لگ جائیں گے، دین غالب آ جائے گا اور کفار مغلوب ہو جائیں گے۔ اس تمام کے نتیجے میں آپ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیں گے، آپ جو ہے وہ سرخرو ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت تامہ نصیب کر دے گا، آپ کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، آپ کے تمام معاملات، تمام آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کی پوری زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت سے ڈھانپ دے گا اور اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں پر لیغفر لک اللہ، لیغفر سے مراد یہ ہے کہ لیعصمک، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، ہاں، لیعصمک اللہ ما تقدم من یعنی مما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اگلے پچھلے تمام قسم کی جو ذنوب ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے اندر اور بھی توجیحات ہیں، اور بھی توجیحات ہیں، لیکن چونکہ یہ اختصار کا موقع ہے نا، اختصار کا موقع ہے، اور اگر ہم تفصیل کرنی شروع کریں اور ہر جگہ پر جو توجیحات ہیں ان کو ذکر کرنا شروع کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ایک سے زائد توجیحات ہوتی ہیں، کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم صرف کوئی ایک آدھی توجیح ہی ذکر کریں، یا صرف ایک توجیح ہی ذکر کریں جو ہمارے نزدیک یا ہمارے اساتذہ کے نزدیک ترجیح ہو، راجح ہو، اور باقی توجیحات کی طرف صرف اشارہ کر دیں، یا صرف یہ بتا دیں کہ اس آیت کے اندر اور بھی توجیحات ہیں۔ اور یہ ایک اور بات بھی ہے، بعض دفعہ نا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یا بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ سامنے رکھ کر، قرآن مجید کا ترجمہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ تفسیر کا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب سنتے ہیں کہ ترجمے کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے اور تفسیر کے اندر جو ہے وہ کوئی اور بات ہمیں پڑھائی جا رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ترجمہ جو ہے نا، جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں، یہ بر صغیر کی زبان میں، اردو میں جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں، ترجمہ بذات خود تفسیر کی ایک قسم ہے، ترجمہ بذات خود تفسیر ہی کی ایک قسم ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ کچھ اور چیز ہے اور تفسیر کچھ اور چیز ہے۔ جب کوئی مترجم قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، وہ ان تفسیری جو اقوال ہیں، وہ تفسیری وجوہات یا توجیحات جو کہ اس آیت کے اندر موجود ہیں، انہی میں سے کسی تفسیری توجیح کی روشنی میں ترجمہ کرنے کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان توجیحات سے باہر نکل جائے۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ بذات خود تفسیر ہی کی ایک قسم ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بذات خود کیا ہے؟ تفسیر ہی کی ایک قسم ہے، یہ اس سے علاوہ اس سے خارج کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل جو تفسیر ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی ہے۔ اصل میں جو تفسیر ہے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی مراد کا بیان، وہ یہ ترجمہ ہی ہے جس کو تفسیر کہتے ہیں اصلاً۔ پھر بعد میں اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، اس کے اندر جو لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ بعض اوقات ان کا تعلق قرآن مجید سے تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ تفسیر نہیں ہوتی، یہ تفسیر سے زائد چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ سامنے ترجمہ رکھا ہو آپ نے اور آپ ترجمے کے اندر کچھ اور پڑھیں، اور پھر جب آپ درس میں کچھ اور چیز سنیں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، ترجمہ تو کچھ اور ہے اور تفسیر کچھ اور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو ترجمہ ہے وہ بذات خود تفسیر ہے، اور وہ تفسیر جو مترجم نے کی ہے وہ تفسیری جو اقوال ہیں کسی بھی آیت کے اندر، انہی کی روشنی میں وہ ترجمہ کرنے کا پابند تھا، تو اس نے ان توجیحات میں سے کسی ایک توجیح کو اختیار کیا ہے مترجم نے۔ تو مطلب یہ تھوڑی سی ذرا یعنی کہ
تھوڑی سی گہری بات ہے یا تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی بات ہے، لیکن بہرحال چونکہ بعض اوقات اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو میں ذکر کر دوں۔ اب جس طرح یہاں پر یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، مثال کے طور پر اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ کافی ساری توجیحات ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ترجمہ کرنے والا جو ہے وہ ساری توجیحات کے مطابق ترجمہ کرے، ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اختصار کے ساتھ تفسیر کی جائے تو اس وقت بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام توجیحات کو ذکر کیا جائے، تو اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت تامہ نصیب کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو جمائے رکھے آپ کو صراط مستقیم پر۔ وَيَهْدِيَكَ کا معنی کیا ہے؟ يُثَبِّتَكَ، یہاں پر تثبیت کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں۔ جمہور کی رائے کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہور کی رائے کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر جو ہے وہ مترجمین جو ہے وہ جمہور کی رائے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یعنی کہ اگر ترجیح کی بنیاد پر انسان کے نزدیک کوئی اور چیز راجح ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمہور کی رائے کا التزام کرے۔ یہاں پر عامی مراد نہیں ہے، یہاں پر مفسرین مراد ہیں، یہاں پر ہم جیسے لوگ مراد نہیں ہیں۔ تفسیر کے اندر جو ہے نا، تفسیر کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو مشارکین ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو مقلدین ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی حیثیت مقلدین کی ہے، تفسیر کے باب میں ہماری حیثیت مقلدین کی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ مجتہدین یا مشارکین بھی نہیں ہیں۔ تو علماء تو یہ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کو بھی مشارکین میں گنتے ہیں۔ جو تفسیر کے اندر مجتہدین ہوتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں، تفسیری وجوہ کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ وجوہ کو بیان کرتے ہیں، اپنی ترجیحات دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، جمہور کی رائے کا التزام جو ہے وہ مترجم کے لیے یا مفسر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمہور کی رائے ہی کو اختیار کرے۔ علم تفسیر جو ہے نا، یہ ایک الگ علم ہے، علم تفسیر ایک الگ علم ہے، اور یہ بڑا یتیم علم ہے۔ اس علم کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ مظلوم قسم کا علم ہے، لوگ اس کو علم تصور ہی نہیں کرتے، لوگ اس کو علم تصور ہی نہیں کرتے، لیکن تفسیر ایک باقاعدہ علم ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے قواعد ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنے علماء ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ پورا علم ہے۔ ہمارے یہاں پر تو عجیب قسم کا اس تفسیر کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ ہے، مذاق کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بندے کو عربی زبان آتی ہے وہ قرآن مجید کو جانتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ عربی زبان کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، لغت کی روشنی میں، صرف لغت کی روشنی میں، بہت سارے یعنی کہ اس طرح کے آپ کو چیزیں مظاہر جو ہے وہ معاشرے کے اندر ملیں گے۔ یہ جو استاد نعمان علی خان ہیں، ان کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، لغت کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اور اس طرح اور بہت سارے مظاہر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر صرف لغت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے، تفسیر بذات خود ایک الگ علم ہے، تفسیر بذات خود ایک الگ علم ہے۔ اس کے صرف لغت کی روشنی میں یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کے اندر لغت کے اعتبار سے کئی احتمالات موجود ہوتے ہیں، کئی ایسی پاسبل معانی لغت کے اعتبار سے، صرف خالص عربی کی نگاہ سے جب ہم اس جملے کو دیکھیں گے، اس آیت کو دیکھیں گے، اس کے اندر 1 2 3 4 5 یہ سب معانی کی پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن جب آپ مفسرین کی طرف دیکھیں گے، مفسرین ان 5 پاسبل معانی کو تسلیم نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے اس آیت کے اندر یہ 2 معانی ہیں، یا تو یہ مفسرین بعض نے یہ معنی کہا ہے، بعض نے یہ معنی کہا ہے۔ اب جو علم تفسیر ہے، علم تفسیر کے اندر ان 2 معانی سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ باقی جو معانی ہیں وہ لغت کے اعتبار سے درست ہو، یعنی کہ اگر ہم اس آیت کو صرف ایک عربی لغت، عربی زبان کے جملے کے طور پر دیکھیں تو ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ باقی جو معانی ہیں ان کی گنجائش موجود ہو، لیکن چونکہ یہ جو آیت ہے یہ صرف عربی کا ایک جملہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا ایک ٹکڑا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس کی
جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صرف لغت کی بنیاد پر کرنا، لغت جو ہے نا، لغت وہ تفسیر کے مصادر میں سے ایک انتہائی اہم مصدر ضرور ہے، بلکہ ایک بڑا بنیادی مصدر ہے لغت کی بنیاد پر تفسیر کرنا، لیکن متاخرین کا صرف لغت کی بنیاد پر قرآن مجید کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا کہ وہ جو علم تفسیر کی حدود اور قیود ہیں اس سے بات باہر نکل جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر میں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جو تفسیر کے اندر غلطی کے دروازے ہیں ان میں سے ایک اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو صرف لغت کی بنیاد پر جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا۔ تو ہمارے یہاں پر تو یہ بہت عام ہے، بلکہ ہمارے یہاں پر تو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے لغت کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ہمارے ہاں تو جو بندہ کچھ بھی نہیں پڑھا سکتا اسے کہا جاتا ہے تم ترجمہ پڑھاؤ۔ مدارس میں بھی بعض اوقات اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، اور مدارس سے باہر عوامی حلقات میں، اس میں تو بس یعنی کہ نہ پوچھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ باقی چیزوں کے بارے میں بڑے تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر اسے کہا جائے کہ آپ بخاری پڑھائیں، آپ حدیث پڑھائیں، تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کی تو خیر ہے، قرآن مجید تو سب سے مظلوم کتاب ہے، تو قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ بس قرآن مجید کو کھول لیں اور پھر جو ہے وہ اپنے ریفلیکشنز جو ہے وہ آپ ان کو نشر کریں، اور کسی کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ بس قرآن مجید ایک اوپن ٹیکسٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو مرضی ایران اور توران کی جو ہے وہ ملاتے رہیں اور جو مرضی کہتے رہیں، اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو یہ بس ایک آفت ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا جو ہے، یہاں پر یہدیہ کا جو ہے وہ یثبتہ کا کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مضبوط قسم کی نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، فتح مبین، مغفرت تامہ، اتمام نعمت، اور ہدایت اور نصرت۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتح مبین، مغفرت تامہ، اتمام نعمت، اور ہدایت صراط مستقیم، اور نصر عزیز۔ یہ جو آخری 2 چیزیں ہیں نا، ہدایت اور نصرت، یہ بہت بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں، دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پچھلی نعمتیں بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں خاص طور پہ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انسان کی جو کمال سعادت ہے دنیا اور آخرت میں، انسان کی نیک بختی ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے اکٹھا ہونے کے ذریعے ہے، ہدایت اور نصرت۔ ہاں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے بدائع الفوائد میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت یہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، اس کی نواہی کے بارے میں انسان کو علم نصیب ہو جائے، انسان کو کامل علم نصیب ہو جائے، یہ ہے ہدایت تامہ۔ اور پھر اس علم کی روشنی میں انسان کو عمل کی توفیق مل جائے، یہ ہے نصرت۔ ٹھیک ہے، ہدایت کیا ہے؟ انسان کا العلم باللہ، العلم باللہ والعلم باحکام اللہ، اللہ کو جان لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو جان لے، یہ ہے ہدایت۔ اور پھر اس علم کے مقتضا پر، اس علم کے تقاضے پر عمل کرنے کی بھی انسان کو توفیق نصیب ہو جائے، انسان اس پر عمل بھی کر لے، یہ ہے نصرت۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کو پا لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کو پا لیتا ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی جو نقص ہوتا ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان اور خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس کا عمل جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے عمل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل سے انسان محروم ہوتا ہے۔
تو یہ شخص بھی جو ہے وہ بڑے خطرے کے اندر ہے۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں جمع کر دے، ہاں، ہدایت کی نعمت بھی اور پھر اس ہدایت کے تقاضے مقتضا پر عمل کی نعمت بھی، تو یہ نصرت ہے، ہدایت اور نصرت، یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اب جو ہے وہ دوسری بشارت ذکر ہوگی۔ پہلی بشارت اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے جو نتائج ہیں وہ ذکر کیے، اس کے اسباب ذکر کیے۔ اب جو ہے وہ دوسری بشارت ذکر کرے گا جس کا تعلق عمومی طور پر مومنوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بشارت کا تعلق بھی مومنوں کے ساتھ تھا، لیکن خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمومی طور پر ایمان والوں کے لیے جو بشارت ہے اس کو ذکر کرے گا۔ کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ هو الذی انزل السکینۃ، یہ وہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے سکینت کو اتار دیا فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کو بڑھا دے، تاکہ وہ ایمان والے بڑھ جائیں، ایمانا مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں بڑھ جائیں۔ پہلے سے ان کے پاس ایمان موجود ہے لیکن وہ ایمان کے اندر مزید بڑھ جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر وہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب کامل علم رکھنے والا اور خوب کامل حکمت رکھنے والا ہے، حکیم ہے، علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو حدیبیہ کا موقع ہے، اس موقع پر بہت ہی مسلمانوں کے دل مضطرب ہو گئے تھے، مسلمانوں کے دل بڑے مضطرب ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو دلوں میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے تھے یا ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام یہ کیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں طمأنینت اور اطمینان اور سکینت جو ہے وہ اس کو نازل کر دیا۔ اور یہ جو سکینت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی، یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فتح ہے اور بہت بڑی نصرت ہے، اللہ کی بہت بڑی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر، کہ جن مواقع پر انسانوں کے دل جو ہے وہ ہل جاتے ہیں، ہاں، انسانوں کے جو نفوس ہیں وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، انسانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے صبر کی جو صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر سکینت نازل کر دے اور اطمینان نازل کر دے، اور بڑے بڑے شدائد اور بڑے بڑے واقعات میں انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ قائم رہے، انسان کے قدم نہ تھر تھرائیں، اور انسان کے قدم میں جو ہے وہ لرزش نہ پیدا ہو، انسان جمع رہے، اور وہ اس کے دل کے اوپر ایک اطمینان اور سکینت نازل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی اور جگہوں پر بھی اس انعام کو ذکر کیا ہے، جس طرح جنگ بدر وغیرہ کے موقع پر۔ اور یہ جو مواقع ہوتے ہیں اس طرح کے، خاص طور پر شدائد جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی صورت جب معرکہ جو ہے وہ گرم ہے اور تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جب جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ آپس میں دونوں گتھم گتھا ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کتابوں میں پڑھ لینا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کہہ لینا یا سن لینا، یہ ایک بات ہے، اور خود میدان معرکہ میں موجود ہونا، ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ یعنی کہ تلواریں چل رہی ہوتی ہیں یا گولیاں چل رہی ہوتی ہیں یا جو بھی اس کی جدید صورتیں ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گر بھی رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی جان بھی نکل رہی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ تو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے دلوں پہ سکینت کو نازل کر دینا، اطمینان کو نازل کر دینا، ان کے قدم جمے رہیں، دلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوف کو نکال لے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی۔ یا پھر اس طرح کے مواقع پر کہ جب جو ہے وہ بظاہر مسلمانوں کو ایسے محسوس ہو کہ ہم جو ہے وہ تو بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں پہ سکینت جو ہے وہ نازل کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان میں اور بڑھا دے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر بطور تسلی اس کو ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انہی لشکروں میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کر دیتا ہے، انہی لشکروں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے
سکینت کو نازل کر دیتا ہے، جس پر چاہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اطمینان کو نازل کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ اکبر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب کامل علم والا بھی ہے اور خوب ہی حکمت والا بھی ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکیم ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ شخص وہ یا وہ ذات جو ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھے، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر مناسب وقت پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، مناسب موقع پر رکھنا، اس کو اس کے مناسب موقع سے جو ہے وہ متاخر یا متقدم نہ کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو یہاں پر اس وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے آخر میں، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی جو چابیاں ہیں نا، یا قرآن مجید میں تدبر کی جو چابیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چابی یہ ہے کہ صورتوں، یہ جو آیات کا اختتام ہے، آیات کے اختتام پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آیات کا اختتام کرتا ہے؟ جس طرح صورتوں کے اختتام کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نا، کہ صورتوں کی ابتدا اور صورتوں کی انتہا، اسی طرح یہ آیات کو اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر ختم کرتا ہے، خاص طور پر وہ آیات جن کا اختتام اللہ تعالیٰ اپنی صفات پر کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اس چیز پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پر جو اپنی صفات ذکر کی ہیں، ان کا اس آیت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا اس آیت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مطلب مثال کے طور پر یہاں پر اس آیت کے اندر وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہاں جی۔ اب دیکھیے، اب مسلمانوں کے دل میں، ایمان والوں کے دلوں میں جو اضطراب تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اس اضطراب سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اور اے ایمان والو اس اضطراب سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور تم نے جو بظاہر صلح کی ہے اور تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تو کمزوری دکھائی ہے، نہیں، تمہارا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس صلح کو جو فتح مبین قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہاں ان کفار کی شرائط کو تسلیم کر لو، اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ بہت بڑی خیر نصیب ہوگی۔ اس کے نتیجے میں پورے کا پورا مکہ تمہاری جھولی میں آ گرے گا۔ ایک مرتبہ تمہارا عمرہ کر لینا اور واپس آ جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی صلح کرو، اور 2 سال بعد پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمہاری عقل جو ہے وہ جن چیزوں کا ادراک اس موقع پر نہیں کر پا رہی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور اس کے حکم سے جو ہے وہ اس کے نبی نے صلح کی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ حکیم بھی ہے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہاں پر بطور تسلی کے یہ ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آگے آیت نمبر 7 کے اندر دوبارہ یہ بات آئے گی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آگے آیت نمبر 7 کے اندر دوبارہ یہ بات آئے گی، تو وہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ وہاں پر اس آیت کا کیا مقصد ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر جو کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہاں پر علیمًا حکیمہ کیوں کہا ہے، وہاں پر عزیزًا حکیمہ کیوں کہا ہے، اور ادھر آیت نمبر 7 میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا کیا مقصد ہے؟ انشاءاللہ یہ بات ہم آگے ادھر پہنچ کر کریں گے۔ ابھی وقت کافی ہو گیا، مکمل ہو گیا وقت، تو انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔